کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آج تمہاری تکبیر سے کشمیر کیوں نہیں لرزتا؟ آج تمہاری تکبیر سے فلسطین کیوں نہیں لرزتا؟ آج تمہاری تکبیر سے استبداد کو، استعمار کو، سامراج کو یہ جرأت کیوں ہے کہ وہ غوث الثقلین کی سرزمین کو آ کے پامال کرتا ہے، اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے؟ آج استعمار کو یہ جرأت کیوں ہے کہ وہ شام میں گھسنے کی سوچتا ہے، جہاں خالد بن ولید مدفون ہے، جہاں بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے وہ مجاہدین مدفون ہیں؟ آپ کی تکبیر کہاں کھو گئی؟ اسی لیے اقبال کہتا ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یا امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد، عجم کی روایات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جب عشق کی وہ حرارت تھم جاتی ہے، جب عشق کی وہ چنگاری نکل جاتی ہے، تو پھر عصمتیں پامال ہوتی رہیں، ان قربانیوں کو انسان فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ 6 لاکھ جو اس پاکستان کی حرمت کے لیے کٹ گئے 47 کو، ان کی حرمت کو ہم نے بھلا دیا، ان کے خون سے ہم نے بے وفائی کی۔ آج ہم یہ نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد، یہ بے وفائی ہے ان کے شہداء کے خون سے۔ وہ فخر کدھر ہے؟ وہ اذان کہاں ہے؟ وہ اذان کس نے دینی ہے؟ کیا یہ علماء کی ذمہ داری ہے؟ یہ مشائخ کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے؟ یہ دانشوروں کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ آپ کو ایمان کی دولت کیوں دی ہے؟ آپ کو حلقہ بگوش اسلام کیوں کیا ہے؟ میں نے آپ کی جگہ حساب نہیں دینا، آپ نے میری جگہ حساب نہیں دینا۔ سن لیں، سن لیں، نعروں کا وقت نہیں ہے، نعروں کا وقت نہیں، عمل کا وقت ہے۔ بیٹھیں، ہر کسی نے اپنا جواب جا کے دینا ہے وہاں پہ۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ آئے، ہم خاموش ہیں، اپنا جلاؤ، اپنا گراؤ کرتے ہیں، خود کو آگ لگا لیتے ہیں۔ اور علم اور تدبر اور تحقیق کی سطح پہ جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، دلائل سے اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر فقر مرتضوی سے ہماری نسبت ہے، اگر فقر علوی سے ہماری نسبت ہے، تو وہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ کہتا ہے کہ اٹھو اذان دو۔ اذان یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب چبوترے پہ چڑھ جائیں، سپیکر پہ چڑھ جائیں اور اذان دے دیں۔ اذان کے مفہوم کو سمجھو، اذان کا مفہوم کیا ہے، وہ روح بلالی کیا ہے کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، فکر طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ اذان کی وہ روح بلالی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا دستور ہر دستور سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا منشور ہر منشور سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا قانون ہر قانون سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا آئین ہر آئین سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا نظام ہر نظام سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا دیا ہوا پیغام ہر پیغام سے بڑا ہے۔ ہم کبھی اللہ کے دستور کے مقابلے میں دستور لاتے ہیں، ہم کبھی اللہ کے منشور کے مقابلے میں منشور لاتے ہیں کہ اب لا الہ الا اللہ سے بات نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے کہ ہم نے اسی لیے حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا۔ چھوڑیے، اب کیمونزم کا رواج ہے، کیمونزم لائیے یہاں پہ، چھوڑیے، اب سوشلزم ایک جدید نظریہ آ گیا ہے، اسے لائیے۔ اور آج اٹھ کے کہتے ہیں آج سیکولرزم کا دورہ ہے، سیکولرزم کو آج یہاں پہ نافذ کیجیے۔ اللہ کے دستور کے مقابلے میں کوئی دستور نہیں ہے، کیوں نہیں آپ اذان دیتے؟ اللہ کے آئین کے برابر کوئی آئین نہیں ہے، کیوں نہیں یہ اذان دیتے؟
اللہ کے دستور کے مقابلے میں کوئی دستور نہیں، کیوں نہیں یہ آزان دیتے؟ اللہ کے قانون کے سامنے کوئی قانون نہیں ہے، کیوں نہیں یہ آزان دیتے؟ حدود اللہ کے خلاف بل پاس ہو جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر خاموش رہتے ہیں، جن کو منتخب کرتے ہیں ان سے ہم جواب نہیں چاہتے۔ آزان دیجئے، پکار دیجئے، اور یہی وہ آزان ہے، یہی وہ پکار ہے جس سے ظلم کے ایوان کانپتے ہیں، جس سے استبداد کے ایوان کانپتے ہیں۔ اسی لیے اقبال ہمیں بتاتا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ یہ آپ پہ فرض ہے، آپ ملا کی اذان دیتے ہیں یا مجاہد کی؟ ملا کی اذان بج رہی ہے، اسے کوئی خاموش نہیں کر سکتا، فلپائن سے لے کے وہ کینیڈا تک بجتی رہتی ہے، وہ دن کے 24 گھنٹے میں رہتی ہے، وہ نہیں رکتی، کوئی لمحہ نہیں ہے جب وہ آزان نہ ہو رہی ہو۔ لیکن یہ آزان کہاں ہے جو روح سے نکلتی ہے؟ یہ آزان کہاں ہے جو دل سے نکلتی ہے؟ یہ آزان کہاں ہے جو گود کے اندر ان نونہالوں کی پرورش کرتی ہے جو جا کے اس بانگ کا فریضہ دیتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، فقر سے اگر آپ کو وابستہ ہونے کا دعویٰ ہے، اگر فقر صدیق سے آپ وابستہ ہیں یا فقر علوی سے آپ وابستہ ہیں، آپ جس فقر سے وابستہ ہیں، یہ یاد رکھیے، اگر آپ سلطان الفقر حضرت سلطان باہو کے دروازے پہ ہیں، اگر آپ سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی کے آج اس یاد کی اس محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے فقر کی اس آزان کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ اگر آپ فقر کی آزان ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، آپ کے یہاں آنے کا مقصد کبھی پورا نہیں ہوتا۔ آپ کا مقصد تبھی پورا ہوتا ہے جب آپ اپنے گلی کوچوں میں جا کے یہ آزان دیں، اپنے بچوں کو تیار کریں کہ وہ مؤذن بنے، وہ اپنے اندر روح بلالی پیدا کریں، وہ امیہ بن خلف کے پتھر کے نیچے آہد آہد کی پکار لگائیں، وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑیں، وہ اللہ کے